السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ پاکستان زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ بس میرے بھائی، میں آپ سے عرض کر رہا تھا جادو کے بارے میں کہ جادو کی حقیقت کیا ہے، اس میں کتنے فیصد سچ ہے، کتنے فیصد جھوٹ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اس سے پہلے والی ویڈیو میں کہ جادو، جنات، یتونے، چڑیلے، موکل، ان کے بارے میں زیادہ تر جو ہم واقعات سنتے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ان میں زیادہ تر واقعات سنے سنائے ہوتے ہیں، اور ان سنے سنائے واقعات میں چند فیصد واقعات ایسے ہوتے ہیں جو سیانوں کے اوپر ڈالے جاتے ہیں کہ فلاں سیانے نے کہا، فلاں سیانے نے کہا، سیانے کہتے تھے، سیانے کہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے یہ بتایا تھا کہ قرآن حضرات انبیاء علیہ السلام، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، حضرات اولیاء اللہ، ان سے بڑا سیانہ کوئی بھی نہیں، اور ان کو قرآن پاک نے سیانہ کہا ہے، سمجھدار کہا ہے، کامیاب لوگ کہا ہے۔ تو ان کی جتنی بھی زندگی ہے، ان کی زندگی میں ہمیں کہیں بھی یہ نہیں ملتا کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، کافروں کو اتنا عرصہ تبلیغ کرتے رہے اور کافر ان کی جان کے دشمن بنے رہے 950 سال یا 1000 سال یا کم و بیش جتنے بھی سال ہیں۔ تو انہوں نے پورا زور لگایا کہ نوح علیہ السلام سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اگر جادو میں اتنی طاقت ہوتی تو وہ نوح علیہ السلام سے آرام سے جان چھڑوا لیتے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے دور میں دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام سے وہ کتنے زیادہ خوف زدہ اور کتنے سخت دشمن تھے، تو اس میں بھی انہوں نے اپنی ساری طاقتیں لگائی لیکن ابراہیم علیہ السلام کو ہرا نہیں سکے۔ اگر جادو میں کوئی طاقت ہوتی، جادو کچھ ہوتا، تو وہ ابراہیم علیہ السلام سے اپنی جان چھڑوا لیتے آسانی سے۔ اتنی منتیں کرنی کی اور ان کو برباد ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہی معاملہ فرعون کے ساتھ ہوا، یہی معاملہ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنا پورا زور لگایا کہ وقت کے نبی سے جان چھڑائی جائے، اس کو ہرایا جائے، لیکن وہ نہیں ہرا سکے۔ اگر جادو کوئی چیز ہوتی، جادو میں کوئی طاقت ہوتی، تو وہ انبیاء سے اپنی جان چھڑوا لیتے اور وہ کافر لوگ کبھی بھی انبیاء کو نہ چھوڑتے۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، اس دور میں بھی اگر جادو میں کوئی طاقت ہوتی تو وہ ابو جہل وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی فتح نہ پانے دیتے، اور لازمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ وار کرتے، لیکن وہ ناکام ہو گئے، ہمارے نبی کامیاب ہو گئے۔ پھر حضرات صحابہ کو دیکھ لیں، حضرات اولیاء اللہ کو دیکھ لیں کہ ان کی زندگی بھی ہمارے سامنے۔ پھر یہ دلیلیں ہیں قرآن پاک سے، انبیاء علیہ السلام کی زندگی، احادیث مبارکہ میں حضرات صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے، اور تاریخ اولیاء اللہ کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ تو میرے بھائی، اگر جادو میں کوئی طاقت ہوتی تو یہ کفار کبھی بھی مسلمانوں کو فتح نہ پانے دیتے۔ پھر اسی طرح سیاسی زندگی میں آ جائیں، اگر جادو میں کوئی طاقت ہوتی تو یہ سیاستدان اپنے مخالفوں کو کبھی بھی فتح نہ پانے دیتے، چاہے جو بھی ہو جاتا، جادوگر کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ بھی مانگتے، تو یہ سیاستدان کرسی کے اتنے عاشق ہیں کہ یہ اپنے مخالف کو کبھی بھی فتح نہ پانے دیتے، اور 100 دفعہ بھی ان کو موقع ملتا تو 100 دفعہ بھی اپنے مخالف کو ہرا کے چھوڑتے، ایک دفعہ بھی یہ نہ کرتے کہ چلو اس دفعہ اس کو جیتنے دو۔ آپ وقت حاضر کا اپنے پاکستان میں دیکھ لیں، آپ انصاف سے بتا دیں، انصاف سے، اللہ نے سب کو دماغ دیے ہیں کہ اگر نواز شریف اور زرداری اور مولانا فضل الرحمان صاحب یا دیگر اگر ان کا بس چلے تو یہ عمران خان کو کبھی بھی
نہ چھوڑیں۔ اگر ان کا جادو کے اوپر بات چلے، اگر جادوگر کوئی ہو، جادو میں کوئی طاقت اور حقیقت ہو، تو یہ عمران خان کو کبھی بھی جیتنے نہ دیں۔ اسی طرح اگر عمران خان کا بس چلے تو یہ کبھی بھی زرداری، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کو خوش نہ رہنے دیں۔ اور اسی طرح اگر زرداری کا بس چلتا، بے نظیر کا بس چلتا، تو وہ کبھی بھی نواز شریف کو فتح نہ پانے دیتی۔ یہی صورتحال ہے میرے بھائی ساری دنیا کی۔ دیکھیں اگر جادو میں واقع کوئی طاقت ہوتی تو یہ انڈیا پاکستان کو کبھی بھی سکھ کا چین نہ لینے دیتا، یا پاکستان انڈیا والوں کو کبھی سکھ کا چین نہ لینے دیتا۔ میرے بھائی اگر جادو میں کوئی طاقت ہوتی تو جادوگر اپنے بخار کی دوائی لینے ڈاکٹر کے پاس نہ جاتا۔ جادوگر کا بچہ گم جائے تو وہ اخباروں میں اشتہار دیتا ہے، ٹی ویوں میں اخبار دیتا ہے۔ جادوگر کے گھر میں کوئی مشکل بن جائے تو وہ ڈاکٹروں کے پاس، حکومتوں کے پاس، تھانوں میں چکر لگاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو وہی جادوگر لوگوں کے اتنے بڑے مسائل حل کرتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو خدارا یہ سب جھوٹ ہے، کوئی جادو نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی ٹونا نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ ہاں جنات ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو سب مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن فلاں پہ جادو کر دیا، فلاں پہ جادو ہو گیا، اور کچھ یہ ہمارے معاشرے نے تماشا بنایا ہوا، کچھ لوگ جادو کرنے والے کی ڈرامے بازی ہے کہ میرے پاس آؤ میں جادو کر کے دیتا ہوں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا یہ۔ اور پھر کچھ دوسرے پارٹی ہے، انہوں نے کہا کہ ان کی بھی دال روٹی اچھی چل گئی، ابھی وہ جادو کا توڑ کرنے والے پھر پیدا ہو گئے۔ اور پھر جو مولوی تھے وہ مولوی بھی کسی سے پیچھے نہ رہے، بڑے دیکھے ہیں، اہل حدیث ہیں، دیوبند ہے، بریلوی تو ہے ہی ہیں، اہل تشیع، تو بڑے توحید کا دعویٰ کرنے والے اہل حدیث اور دیوبند ہے، وہ لوگوں کو تعبیر کر کے دے رہے ہیں، لوگوں کو طریقے بتا رہے ہیں جادو سے بچنے کے۔ حالانکہ ان کو سب پتہ ہے کہ کس پہ جادو ہوا، کہاں جادو ہوا، کس نے جادو کیا، یہ جادو کہاں اترا تھا، کس نبی پہ اترا تھا، کس نبی نے اس کے طریقے بتائے تھے، یا قرآن نے اس کے طریقے بتائے تھے جادو کرنے اور نکالنے کے۔ تو میرے بھائی یہ سب ڈرامے بازی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں تو یہ لکھا ہے کہ وہ لوگ ظالم ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو چل گیا، یا جنہوں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں۔ قرآن پاک نے تو یہ کہا کہ جن لوگوں نے کہا انبیاء علیہ السلام یا دیگر انبیاء پہلے ان پہ جادو چل گیا، یا وہ نبی جادوگر تھے، تو قرآن پاک میں لکھا وہ یہ کہنے والے لوگ ظالم ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ ظالم لوگ ہیں جو ایسا کہتے ہیں کہ نبیوں پہ جادو چل گیا، ہمارے نبی پہ جادو چل گیا، یا نبی جادوگر ہیں، یا ہمارا نبی جادوگر ہے۔ یہ کہنے والے لوگ ظالم ہیں۔ مسلمان مومن کبھی بھی ایسے نہیں کہتا، یہ قرآن پاک کی آیات ہیں۔ اگر اس کو سننے کے بعد بھی کوئی بندہ کہے کہ ہمارے نبی پہ جادو چل گیا، تو پھر وہی بات ہے جو قرآن نے کہی۔ ہم کہتے ہیں جی فلاں کتاب میں لکھا، فلاں محدث نے لکھ دیا، فلاں مفکر نے لکھ دیا، فلاں مولانا صاحب نے کہہ دیا، فلاں پیر و مرشد نے کہہ دیا، یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ہم اپنے باپ دادا سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہمارے نبی پہ جادو چل گیا تھا۔ تو میرے بھائی یہ سب ڈرامے بازی ہے، سب جھوٹ ہے، ہمارے نبی پہ جادو نہیں چل سکتا، نہ حضرات انبیاء پہ جادو چل سکتا ہے، اور نہ ہی جادوگر کوئی چیز ہے، نہ ہی جادو کوئی چیز ہے۔ یہ سب عوام کو ڈرایا جاتا ہے، اس کا ذہن بنایا جاتا ہے۔ ہر دور میں شرارتی لوگ ہوتے ہیں، مختلف قسم کی شرارتیں کر کے لوگوں کو لوٹتے ہیں اور بڑے لوگوں سے اپنی محبت حاصل کرتے ہیں۔ تو بس یہی ہے، اسی طرح جادو کا ایک لفظ، جادو کا ایک سسٹم چل گیا، کیونکہ جادو میں ایک ایسی چیز ہے جس سے بندہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا کہ خوف زدہ ہو جاتا، پتہ نہیں کیا بلا ہے۔ حالانکہ وہی جادوگر ہے، وہ اس کی سائیکل نیچے گر جائے، موٹر سائیکل نیچے گر جائے تو اسے اپنے جادو اور جنات کے زور سے اپنی موٹر سائیکل کو سیدھی کھڑی نہیں کر سکتا، اپنی سائیکل کو سیدھی کھڑی نہیں کر سکتا۔ اس کی جوتی گم جائے تو اپنی جوتی نہیں ڈھونڈ سکتا اپنے جنوں اور جادوؤں کے ذریعے، اور انسانوں کے اتنے بڑے کام کرتا ہے۔ ان چیزوں بھی کو سوچو نا عقل سے، ان چیزوں کو بھی سوچنا چاہیے عقل سے، کہ وہ جادوگر کو پیٹ درد ہو جائے، اس کو چوٹ لگ جائے
تو وہ بیچارہ اپنا اتنا سا مسئلہ نہیں حل کر سکتا. اس کی بس کی ٹکٹ لیٹ ہو جائے تو وہ اپنا اتنا سا مسئلہ حل نہیں کر سکتا. تو انسانوں کے اتنے مسئلے حل کیسے کر رہا ہے؟ تو میرے بھائی خدارہ یہ ڈرامے بازی ہے، اس سے بچیں. اور جو بڑے بڑے دیندار لوگ ادارے کھول کے بیٹھے ہیں کہ جادو سے بچنے کے لیے یہ صورت پڑھنی ہے، یہ صورت پڑھنی ہے، فلاں پڑھنی ہے اور ساتھ فیس لے رہے ہیں اپنی، تو خدارہ ان سے بھی عرض ہے اور مسلمانوں سے بھی عرض ہے کہ قرآن پاک کی کون سی آیت کس پریشانی میں پڑھنی ہے آپ خود پڑھ کے دیکھیں. ان لوگوں کو دفتر کھولنے کا موقع نہ دیں کہ یہ لوگ دفتر کھول کے نیٹ کے ذریعے آپ کو بتاتے پھریں کہ سوتے وقت یہ پڑھ لیا کرو، اٹھتے وقت یہ پڑھ لیا کرو. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کے مطابق چلے، سارا کچھ پڑھنا پڑھانا آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. تو خدارہ ان چیزوں سے بچیں اور عوام کو بھی بچائیں. یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کا سب ڈرامہ ہے. اللہ رب العزت آپ کو حفظ و امان میں رکھے. اور اس کے اوپر جو دلیلیں ہیں جو میں نے بات کی ہے، اگلی ویڈیو میں اس کے اوپر قرآن پاک کی آیات دلیل کے طور پہ آپ کو پڑھ کے سنائی جائیں گی انشاءاللہ. اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اسلام زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، پاکستان زندہ باد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک.